الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں جس نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام سارے ادیان میں اللہ کا انتخاب کردہ ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام۔ تو عظیم دولت جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے، عظیم نعمت جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے اور پھر کوئی اس نعمت کی ناقدری کرے یا غفلت برتے تو پھر وہ عذاب بھی سخت دیتا ہے۔ اس لیے دین اسلام کے چلنے پر جنت کا وعدہ کیا اور دین اسلام سے غفلت برتنے پر جہنم کی وعید سنا دی کہ دین سے غافل ہونا اس کے نزدیک کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے بلکہ جرم عظیم ہے، چونکہ دین عظیم ہے اور اس سے اگر کوئی غفلت برتے تو پھر یہ جرم عظیم بن جاتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنات میں سے کچھ لوگوں کو جہنم کے ایندھن کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ جہنم کا ایندھن بناؤں گا انسانوں میں سے اور جنات میں سے۔ وہ کون سے انسان ہیں جن کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا؟ تو اس کا جواب دیا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس دل تو تھا لیکن دل بروزن سل، پتھر کی سل کی طرح تھا، اس نے اپنا حقیقی کام نہیں کیا۔ یعنی اس دل سے جو چیز سمجھنی چاہیے تھی وہ اس نے نہیں سمجھی اور چیزوں کو اس نے سمجھا، دنیا کے مشکل سبجیکٹ اس نے سمجھے، کیمسٹری اور فزکس کو اس نے سمجھا لیکن میرے دین کو نہیں سمجھا۔ اس نے میرے قرآن کو نہیں سمجھا، میرے دین کو نہیں سمجھا۔ تو دل تو تھا لیکن میری یاد سے غافل، میرے دین سے غافل، میرے کلام سے غافل۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو تھا لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو تھی لیکن جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھا، اور تو اس نے بہت کچھ دیکھا، دنیا کے نقش و نگار دیکھے
اس نے لال قلعہ دیکھا، قطب مینار دیکھا، تاج محل دیکھا، دبئی کے فوارے دیکھے، کشمیر کی وادیاں دیکھی، لیکن نظر اٹھا کے اس نے میرے دین کو نہیں دیکھا، اس نے میرے قرآن کو نہیں دیکھا۔ تو آنکھیں تو تھی لیکن دیکھنے سے عاجز۔ کسی نے کہا کہ اندھا وہ نہیں ہوتا جس کے چہرے کی آنکھیں چلی جائیں، حقیقت میں اندھا وہ ہوتا ہے جس کے دل کی آنکھیں چلی جائیں، جس کو غافل کہتے ہیں، جس کے اوپر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کو اپنا نفع اور نقصان نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کہہ رہا آنکھیں تو تھی۔ علامہ ندیم فرمایا کرتے تھے، نوجوان کہتے ہیں کہ جس کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں وہ خوبصورت ہوتا۔ فرمایا کرتے تھے میں کہتا ہوں وہ خوبصورت نہیں ہوتا جس کی بڑی آنکھیں ہوں، کیونکہ بڑی آنکھیں تو ڈنکی کے بھی ہوتی ہیں، اس کو تو کوئی خوبصورت نہیں کہتا۔ وہ فرمایا کرتا تھے جس میں وہ حسن کا رنگ بھرتے وہ خوبصورت ہے۔ باقی صرف موٹی آنکھیں ہونا، بیل کی بھی بڑی آنکھیں، سانڈ بھی موٹی موٹی آنکھیں رکھتا ہے، اس کو کوئی کیوٹ یا بیوٹیفل نہیں بتاتا۔ تو چہرے پہ آنکھیں تو تھی لیکن دل کی آنکھوں سے اندھا تھا، غافل تھا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اس کے پاس کان تو تھے لیکن جو چیز سننی تھی وہ اس نے نہیں سنی، جو نہیں سننی تھی وہ سنتا رہا، نغمے سنتا رہا، انڈین فلمی گانے سنتا رہا، غیبتیں چغلیاں سنتا رہا، لیکن ان کانوں سے اس نے قرآن نہیں سنا، اس نے میرا دین نہیں سنا۔ تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ کہ جانوروں سے زیادہ بدتر کیوں ہیں؟ غفلت کی وجہ سے۔ جانور اگر سے ادب نہیں رکھتے، آپ کے جیسا کھانے کا سلیقہ نہیں رکھتے، آپ کے جیسا گفتگو کا انداز نہیں رکھتے، لیکن غافل انسان جانوروں سے بدتر اسی لیے ہے کہ جانور کتنا بھی بے ادب ہو وہ اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ ہر جاندار شے، ہر جانور اس کی یاد میں مشغول رہتی ہے۔ اس لیے قرآن نے غافل انسانوں کے بارے میں کہا کہ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ اب یہ مضمون جب کوئی قرآن کا پڑھے گا نا تو اس کے دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ شاید کوئی کافروں کی بات ہو رہی ہوگی، جس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ تو قرآن نے کافرون نہیں کہا، اولئک ہم الغافلون کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دین سے غافل ہیں۔ تو دین سے غافل ہونا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ جرم عظیم ہے، جس کو وہ اس انداز میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو میرے دین سے منہ پھیر لے گا، غافل ہو جائے گا، اعراض کر لے گا، غفلت برت لے گا، تو کیا کروں گا؟ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا۔ دنیا کی سزا تو یہ ہوگی کہ معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، دین پہ نہیں چلے گا، دین سے غافل ہو کے چلے گا تو سزا یہ ملے گی کہ دنیا تنگ ہو جائے گی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں تنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے تھوڑے ہوں گے، تنگ کا مطلب یہ ہو کہ مالیہ شاندار ہوگا، ہیلی بڑی شاندار بنی ہوئی ہوگی، اس میں اے سی بھی لگ رہی ہوگی، چمڑی ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، لیکن دل میں آگ سلگ رہی ہوگی، بے چین ہو رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، بیماریوں کی یلغار ہوگی، بودریشن کا شکار ہوگا، اور جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ یہ ہے کس کی سزا؟ فرمایا دین سے غافل ہونے، وہ معیشتاً ضنکا، زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ زیادہ پیسے ہونے کے باوجود کام اٹک جائیں گے، زیادہ پیسے ہونے کے باوجود بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ پائے گا،
اس لیے فرمایا یہ ہے دنیا کی سزا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن غافل انسان کو میں اندھا بنا کے اٹھاؤں گا، سب کے سامنے چہرے والی آنکھیں بھی لے لوں گا۔ دنیا میں اس کے پاس دل کی آنکھیں نہیں تھی، غفلت کے ساتھ چلتا رہا، اب قیامت میں سزا یہ دوں گا کہ جو چہرے پہ دو آنکھیں لگ رہی تھی وہ بھی لے لوں گا۔ تو وہ کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یہ اللہ مجھے اندھا کیسے اٹھا لیا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا، ایسے کو تیسا ہی جواب دیا جاتا ہے کہ تجھے میں نے آنکھیں دے کے دنیا میں بھیجا، تو نے سب کچھ دیکھا، دبئی کے فوارے دیکھے، کشمیر کی وادیاں دیکھی، تاج محل دیکھا، لال قلعہ دیکھا، شاہی مسجد دیکھی، قطب مینار دیکھا، لیکن نظر اٹھا کے کبھی میرے دین کی طرف نہیں دیکھا، اس لیے سزا یہ ہے کہ تیری آج آنکھیں بھی لے لو۔ لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا اتتک آیاتنا، میری نشانیاں تیرے پاس آئی، میرے قرآن کریم کی آیتیں تیرے سامنے آئی، تو اس کو بھلا، تو نے جب قرآن کو بھلا دیا تو قیامت کے میدان میں آج ہم نے تجھے بھلا دیا، تو نے میرے دین کو بھلا دیا تو آج ہم نے تجھے بھلا دیا، یہ جواب دیا اس نے۔ تو یہ غفلت، اور غفلت کی اگر پہچان کرنی ہو کہ ہم دین سے غافل ہیں یا نہیں، کیونکہ جب تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو میں جب تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو میرا نفس کہتا ہے کہ یہ دوسروں کو کہہ رہا ہوں، دوسروں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ نفس بڑا چالاک ہے، اللہ تعالیٰ نے جانچ کی نشانیاں بھی رکھ دی کہ کون دین سے غافل ہے کون نہیں ہے، اپنا آپ چیک کر لو۔ اگر تمہیں نمازوں میں سستی آتی ہے تو یہ دین سے غافل ہونے کی نشانی ہے، اگر قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، تلاوت میں راحت محسوس نہیں ہوتی تو یہ دین سے غافل ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نام پہ چندہ والا آ گیا، 10 روپے دینے میں زور آتا ہے لیکن ڈی جے والے کو 50,000 دینے میں زور نہیں آتا، سمجھ لو یہ دین سے غافل ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو ہر انسان جانچ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ گناہ کو معمولی سمجھے گا، جو دین سے غافل ہوگا بڑے سے بڑے گناہ کو معمولی سمجھے گا، کی وہ نہیں کر لیاں گا توبہ، پر توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے نا، لیکن نفس بھلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے سر پہ پہاڑ لٹکا ہوا کہ ابھی گرا میرے سر پہ اور کیا ہوگا اس گناہ کا، لیکن جو منافق ہوتا ہے، جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے، وہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی اور اڑا دی، بس یوں کیا اور اڑ گئی۔ تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے کہ گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، جب چھوٹا گناہ بار بار کرو گے تو بڑا ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے حساب لے لیا تو چھوٹا بھی بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے گناہ کو معمولی اگر سمجھ رہے ہیں ہم تو سمجھ لو کہ ہم دین سے غافل ہیں، یہ ایک نشانی ہے۔ اور یہ غفلت آتی کیوں ہے؟ غفلت آتی ہے دو نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس بارے میں فرمان ہے کہ انسان دو نعمتوں کو لے کر دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ایک وقت، ایک صحت۔ بعد میں کر لیا گا، یہ وقت بعد میں کر لیا، بوڑھا ہو جاؤں گا جب توبہ کر لیا گا، یہ وقت کی قدر نہیں کر رہا۔ ارے کل کس نے دیکھا تیرا، بڑھاپا کس نے دیکھا تیرا۔ اور دوسرا صحت، بعد میں کینسر کا حملہ ہو گیا تو، بعد میں اگر تیری شوگر اور بڑھ گئی تو پھر روزہ نہیں رکھ پائے گا، پھر افسوس کرے گا ایک کاش کے جوانی میں راکھ لیتا، اب کے رکھ لے گا۔ تو یہ اس نبی نے فرمایا ان دو نعمتوں کے بارے میں لوگ دھوکے میں، ایک وقت، اور وقت کو کتنا آج برباد کیا جا رہا ہے، وقت کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ حالانکہ لکھنے والوں نے لکھا تھا
کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ آپ کا اگر 10 بھری سونا گم ہو جائے آپ کما کے دوسری اگلے سال خرید سکتے ہو، لیکن جو وقت نکل گیا وہ گھنٹہ کبھی نہیں آئے گا، وہ منٹ واپس کبھی نہیں آئے گا، وہ دن کبھی نہیں آئے گا، یہ جوانی پھر کبھی نہیں آئے گی، یہ صحت، یہ فرصت، یہ کبھی نہیں آئیں گے، اس لیے یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، اس سے جو ہے انسان دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی زیادہ محبت یہ تو ہر گناہ کی جڑ ہے، یہ حدیث ہے، دنیا کی زیادہ محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب دنیا کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے تو پھر انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے اور پھر گناہ خود اس کو غافل بنا دیتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بالغفلت بڑھتی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو فرمان ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے۔ میں نے پہلے عبداللہ ابن مسعود کا بھی آپ کو قول سنایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول، لیکن یہ تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو حدیثیں سمجھ لیتے ہیں، یاد رکھنا حدیث نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، جب وہ گناہ بڑھتے رہتے ہیں تو وہ کالا دھبا بھی بڑھتا رہتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب یہ غفلت کی چادر پڑ جاتی ہے، اب اس کو نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی، اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں سمجھ پاتا، ایسی غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے دنیا کی زیادہ محبت کی وجہ سے۔ گنجائش رکھی ہے، دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، حلال طریقے سے اس کو حاصل بھی کرنا ہے۔ آل راؤنڈر میں کہا کرتا ہوں نا، آل راؤنڈر ہو بندہ، دنیا کا بھی ہوشیار ہو، دین کا بھی ہوشیار ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ دنیا میں تو اتنے ہوشیار ہو گئے کہ روپیہ ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ سکے میں وزن کتنا ہے، کانٹے کی ضرورت ہی نہیں، روپیہ یہاں رکھا بتا دیا کہ اس میں وزن کتنا ہے۔ اور دین سے ایسے غافل ہیں کہ نماز ہی نہیں آتی، 40 سال سے پڑھ رہے نہیں آتی، دعا قنوت نہیں آتی۔ پوچھو آپ نمازیوں سے پوچھ لو، ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں جو جمعے کو آتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جو پہلی صف میں آتے ہیں، نماز نہیں آتی، 30 سال سے نماز پڑھ رہے۔ دین سے تو روپیے کے بارے میں کیسے ہوشیار تھے، وہاں مارکیٹ میں جائیں گے وہ اٹھائیں گے، بولا یہ دھنیے میں ملاوٹ ہے، وہ اٹھائیں گے تھوڑی سی مرچی، بولا اس میں جو ہے ملاوٹ ہے، مرچی میں ملاوٹ ہے۔ اتنے ہوشیار اور شانے بن گئے، اور یہاں دین کے بارے میں اتنے کوئی کورے، کوئی کچھ بھی بتا دے مان لیتے ہیں۔ انگریز کے ٹائم میں کانا آیا، اس نے بولا میں نبی ہوں، لوگوں نے مان لیا، 3 ملکوں میں اس کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں۔ 2 سال پہلے ایک بہاری آیا یہاں کوٹا اور ٹونگ کے اندر، اس نے بولا میں نبی ہوں، تو کالج میں پڑھنے والے بی اے اور بی ایڈ کیے ہوئے ڈگریوں والے نوجوانوں نے مان لیا، یس مائی ڈیئر، ہاں تو صحیح ہے۔ یہ اتنے غافل دین سے، دنیا کے بارے میں بہت شانے ہو گئے لوگ، حسن بصری فرماتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں اتنے غافل ہیں کہ انہیں نماز ہی نہیں آتی۔ اور ایک وجہ دین سے غافل ہونے کی ہے موت سے غفلت۔ موت ہم یاد نہیں کرتے، جب کہیں حادثات ہوتے ہیں یا واقعات ہوتے ہیں تو اپنے نفس کو سمجھا لیتے ہیں تو بیمار ہو نا جد گئے ہے، یہ کہ تو کینسر ہی جد گئے باپڑو، آپڑوں کو نہیں نمبر آپ کا تو پوتے کی برات میں جاواں گا۔ یہ نفس اندر سے یہ کہہ دیتا ہے، موت سے غافل ہو کے انسان چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا کرتے تھے لوگوں دنیا جو ہے نا یہ پیٹھ پھیر چکی ہے اور آخرت بالکل سامنے آنے والی چیز ہے۔ کچھ دنیا کے طلبگار ہیں، کچھ دین جو ہے آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ تم آخرت کے طلبگار بنو، کیونکہ آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب نہیں لے رہا آپ کا، لیکن کل حساب ہوگا، عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ آج عمل کا موقع ہے اور آپ کا کوئی حساب بھی نہیں لے رہا ہے۔ آج آپ نے فجر نہیں پڑھی تو کسی نے ڈنڈے نہیں مارے، کسی نے آپ کی چائے بند نہیں کی، آج تو کوئی حساب نہیں ہے،
لیکن حضرت علی فرماتے تھے ایک دن آئے گا جو حساب کا ہوگا، اس دن عمل کا موقع ہاتھ سے چھین لیا جائے۔ اور جب قبرستان جاتے تھے اور کہتے تھے، مردوں سے بات کرتے تھے، کہتے تھے، او لوگو بتاؤ پیچھے کیا ہوا، بتاؤ تمہاری پیچھے تمہاری کہانیاں بتاؤ کیا ہوا۔ اموالکم قسمت، تمہارا مال تقسیم کر دیا گیا۔ ہوا دیارکم سکنت، میں نے دیکھا تمہارے گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے، تم جب مر گئے تو تمہارے گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے، تمہارا نام ہٹا دیا گیا، تمہارا قبضہ ہٹا دیا گیا، رجسٹریشن سے نکال دیا گیا۔ اور بتاؤں آگے بات بتاؤں، وَأَزْوَاجُكُمْ زُوِّجَتْ، تمہاری بیویاں جو تمہارے سامنے بڑے جملے کہا کرتی تھی، تھارے بنا جی کون سکوں۔ حضرت علی فرماتے تھے، وہ قبر والوں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں تمہاری بیویاں دوسرے نکاح کر چکی ہیں، تمہاری بیویاں دوسرے نکاح کر چکے، بھول گئی تو دوسرے دلہے کے ساتھ خوش ہے، کس چکر میں تھے تم؟ تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے۔ وَأَوْلَادُكُمْ حُرِمَتْ، یہ جملہ عجیب تھا، فرمایا تمہاری اولاد شفقت سے محروم ہو گئی، کیونکہ جو شفقت باپ دے سکتا ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے حضرت علی قبر والوں کو کہہ رہے تھے کہ تو ہے تمہاری اولاد وہ شفقت سے محروم ہو گئی۔ ٹھیک، اب اپنے جی جان سے لگ رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ اچانک یوں باپ کا سایہ اٹھ جائے گا اور اچانک یوں ذمہ داریاں آ جائیں گی، لیکن وہ شفقت سے محروم ہو گئے، چہرے اترے ہوئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قبر والوں کو خطاب تھا، لیکن زندوں کو کیا کہا؟ زندوں سے یہ کہا کہ آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب تو نہیں لے رہا ہے، لیکن کل حساب کا دن آئے گا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ یہ موت سے غافل، جس کو قرآن نے کہا کہ موت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت نام ہی اس کا ہے جس سے تم بھاگتے ہو نا، یہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تم سے ملاقات کرے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس علیم اور خبیر کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، جہاں چار سوال تو سب سے ہونے ہیں، جوانی کہاں گزاری، زندگانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگا دیا، اور جو میں نے علم دیا، عقل دی، سمجھ دی، اس کو کیسے استعمال کر کے آئے ہو۔ اور فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو نا وہ سب تمہیں باخبر کر دیا جائے گا، تمہاری کتاب کو تمہارے سامنے رکھا جائے گا کھول کے کہ تم نے یہ کرتوت دنیا میں کیے تھے۔ اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی، قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا سورہ بقرہ میں، ہمارے یہاں جیسے کرونا آ گیا تھا، ایسے بنی اسرائیل میں کوئی وائرس آ گیا تھا، تو شہر کے اندر روزانہ لوگ مرتے تھے، اتنے مرے کہ دفنانا کفنانا مشکل ہو گیا، جیسے کرونا میں ہو گیا تھا۔ کرونا میں میں خود ہاسپٹل رہا 3 مہینے، میں نے کیسے قصے دیکھے، اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ باڑمیر شہر میں دو نوجوان آئے اور اپنی ماں کو ایڈمٹ کیا اور چلے گئے، اور دوسرے دن ڈاکٹر نے ان کو فون کیا کہ تمہاری ماں مر گئی، بولا پیک کر کے رکھو ہم آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے پیک کر کے رکھ لیا، 4 گھنٹے نہیں گزر گئے، وہ نہیں آئے۔ لوگ اتنے ڈرتے تھے مارا ہو جاؤ گی چھو لینے سے، تو میں نے خود جو اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا تھا۔ کہ ٹچ سے میں نے تو نہیں مانا، اب ڈاکٹر بھی مان رہے کہ ٹچ سے نہیں تھی، لیکن میں 3 مہینے رہا اور کئی مریضوں کو اٹھایا بھی، مجھے الحمدللہ نہیں ہوا۔ اللہ کی مرضی، پتہ نہیں کیسا یہ وائرس تھا، تو بنی اسرائیل میں ایسا وائرس آیا اور لوگ روز مر رہے، تو شہر والوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو مشورہ میں یہ طے ہوا کہ یہ شہر چھوڑ دو۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے جہاں وائرس پھیل جائے، طاعون پھیل جائے، اس شہر کو چھوڑو مت، اور جہاں ہے وہاں جاؤ مت، یعنی احتیاط کو بھی اسلام مانتا ہے۔ اسلام احتیاط کو بھی مانتا ہے کہ جہاں وائرس پھیلا ہوا ہے آپ وہاں مت جاؤ، اور آپ
اگر ہو جس شہر میں وہاں وائرس آ چکا ہے، اب کیوں جا رہے ہو؟ موت سے تو بھاگ نہیں سکتے، خواہ مخواہ کہیں اور پھیلا دو گے۔ یعنی احتیاط کو اسلام نے بھی مانا ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم شہر چھوڑ دیں۔ وہ 10,000 لوگ، قرآن کہتا ہے 10,000 سے بھی زیادہ تھے، کیونکہ الوف کا لفظ لایا ہے قرآن۔ الوف عربی میں 10,000 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، قرآن کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے؟ وہم الوف، وہ ہزاروں لوگ تھے، یعنی کم سے کم 10,000 تو تھے ہی۔ کہاں چلے گئے؟ 2 پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے، جنگل میں۔ تو اللہ نے موت کا فرشتہ بھیج دیا، 2 فرشتے بھیجے، حالانکہ وہ موت کے فرشتے نہیں تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں روح انہوں نے نکالی لیکن آ گئی ڈرانے کے لیے اور پیغام دینے کے لیے۔ ایک آگے سے آیا اور ایک پیچھے سے آیا، بولا او تم 10,000 ہو، ہم صرف 2 ہیں، بھاگ کے دکھاؤ۔ موت سے بھاگ کے آئے تھے نا، تم 10,000 ہو، ہم 2 ہیں، بھاگ کے دکھاؤ۔ تو قرآن کہتا ہے ان 2 فرشتوں کو بھی اللہ نے استعمال نہیں کیا، عرش پہ بیٹھے اس نے آرڈر دے دیا، فقال لهم اللہ موتوا، بس اللہ نے کہہ دیا، عرش پہ بیٹھے تو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ بیٹھنے سے بھی پاک ہے۔ عرش اس کی تجلی کا مکان ضرور ہے لیکن وہ عرش کا بھی محتاج نہیں ہے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اس نے کہا کہ مر جاؤ، بس اسی کے وقت 10,000 سب مر گئے اور بہت بعد انہیں زندہ کیا۔ خیر، قرآن کا کہنا یہ ہے کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن موت سے ان شہر والوں سے بھی پہلے مر گئے۔ اب شہر والوں کو جب پتہ چلا نا کہ وہ ہائی وے پہ لکھا رہتا ہے نا کہ جن کو جلدی تھی وہ چلے گئے، یعنی 100 کراس کرنا، گاڑی بھاگ کے کراس کرو گا تو کوئی ٹکر میں آ جاؤ گا، اور جن کو جلدی تھی وہ چلے گئے۔ تو شہر والوں نے دیکھا کہ جو یہاں سے چلے گئے تھے وہ دنیا سے ہی چلے گئے، کون 10,000 کو دفنائے کفنائے۔ انہوں نے دونوں راستے بند کر دیے، ان کی لاشیں پڑی رہی۔ مدت گزر گئی، پیغمبر کا گزر ہوتا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا، تو جو ہے ان کی لاشوں کو دیکھا تو تعجب ہوا کہ یہ کیسے انسان کب مرے، اور ان کو کوئی دفنانے والا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں کہا کہ آپ ہڈیوں سے مخاطب ہوں، ہڈیاں جواب دیں گی۔ ہڈیاں بولی ہیں اور جواب دیا ہے، پھر اللہ نے 10,000 کو زندہ کیا۔ دنیا والوں کو بتائیں کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ یہ سورہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہی یہ واقعہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے موت سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ تو غفلت کی ایک وجہ ہے موت سے غافل ہونا۔ نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، نوشیرواں بہت بڑا بادشاہ ایران کا، اس کے دروازے پہ یہ بات لکھی ہوئی تھی، نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے۔ یعنی اس کے مرنے کے بعد جب اس کی ہیلی سننی پڑی تھی تو کسی نے کہا کہ لکھ دیا اس کی ہیلی کے اوپر کہ اس غریب منزل کے ساکن کہاں گئے، اس کے رہنے والے کہاں گئے۔ دیکھو ہمارے شہروں میں بھی مل جائے گا، آپ جائیں سردار شہر میں 10 کوٹھیاں ایسی مل جائیں گی جس میں کوئی انسان نہیں رہتا، چلے گئے، یا تو مر گئے یا بمبئی چلے گئے، احمد آباد چلے گئے، بنیے۔ تو یہ حویلیاں جو ویران ہوتی ہیں جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے کہ جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سنے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نامور کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ موت نے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، زور آور کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور خوب روح قبروں میں گاڑے موت نے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ دارا نہ کسرا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ سکندر جیسا فاتح بھی موت کے سامنے اور بے بس ہو کے مرا ہے۔ وہ ہندوستان سے واپس جا رہا تھا، افغانستان پہنچا ہے، اور 33 سال کی عمر میں موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، روح نکالنے آیا ہوں۔ یہ اشوک سمراٹ سے بھی پہلے ہندوستان آیا تھا اور اس نے ہندوستان فتح بھی کر لیا تھا۔
لیکن اس کی فوج تھک گئی تھی یونانی، اس لیے فتح کیا ہوا ہندوستان چھوڑ کے گیا۔ ہاں وہ نہیں ہے، مطلب جو ہے بابر پہلا نہیں ہے یہاں کا ونر، یہاں کا بابر پہلا ونر نہیں ہے، محمود غزنوی بھی نہیں ہے، شہاب الدین بھی نہیں ہے، محمد گوری بھی نہیں ہے، یہ اس سے بھی پہلے ہندوستان کو آزاد کر چکا تھا، لیکن اس کی فوج تھک گئی، یہاں افغانستان پہنچا ہے تو افغانستان بھی ہندوستان تھا اس وقت، تو یہاں پر موت کے فرشتے نے اس کا راستہ روکا، تو کہنے لگا، بے بس ہو کے کہنے لگا، کوئی ہے جو میری ساری حکومت لے لے مشرق سے مغرب تک کی، اور بس مجھے تو اپنے گاؤں مخدومیہ پہنچا دے، یہ ساری حکومت لے لے۔ نہیں چھوڑا۔ ملکہ وکٹوریہ نے ڈاکٹروں سے کہا تھا، ایک ڈاکٹروں میری جان بچا لو، جتنے دن جیوں گی ایک ایک سیکنڈ کے بدلے میں 1000 پاؤنڈ تمہارے کھاتے میں ڈالوں گی، تمہیں دوں گی۔ ڈاکٹروں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم آپ کی سیوا تو کر سکتے ہیں لیکن موت سے نہیں بچا سکتے، موت سے نہیں بچا سکتے۔ تو نوشیروان کے در پہ لکھا تھا باب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے۔ اور شاعر کہتا ہے، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا دیکھ کے چلو راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا۔ شاعر کہتا ہے، میں گھوڑے پہ جا رہا تھا تو گھوڑے نے ٹھوکر ماری، کھنکنے کی سی آواز آئی، میں نے دیکھا تو انسان کی کھوپڑی تھی، کہیں قبرستان سے گزرا ہوگا، سڑی ہوئی انسانی کھوپڑی پہ ٹھوکر لگی۔ تو کہتا میں رک گیا اور زبان حال سے اس نے مجھ سے کہا، دیکھ کے چل لو راہ پہ چلنے والے او بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پرغرور تھا، سر تھا جس میں غرور بھرا ہوا تھا، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، ہٹو پارشد صاحب آ رہے ہٹو، ایم ایل اے صاحب آ رہا ہے، سرپنچ صاحب آ رہے ہٹو ہٹو، جامع مسجد کا امام آ رہا ہے۔ ایک دن تو یوں ہٹو بچوں کی صدا تھی، لیکن جب موت نے آ کے ڈیرا اس پہ ڈالا ہے اور اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آج اس کی کھوپڑی کو مسافر ٹھوکریں مار رہے ہیں۔ انسان تیرا یہ حال ہے، تیرا یہ انجام ہے۔ ہاں کہتا ہے غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج تم سے کیا کہوں، قبر کا بھی پتہ نہیں ہے، پوتے نے کون بیرو دادے کی قبر کٹھے، دادو تو بڑو شانو چودھری بنیو پھر تو، لیکن پوتے نے جا کے پوچھو تیرے دادے کی قبر کٹھے کہ بیرا کو نہیں، بیرا کو نہیں۔ یہ حال ہے انسان تیری چودراہٹ کا۔ کمر جھک کے مثل آ رہا ہے وقت، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، یوں چلتے تھے نا، بڑھاپا ٹیڑھی لکڑی بنا دے گا، کمر جھک کے چلے گا، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا تو کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، تو کوئی دادا ہوا تو کوئی دادی ہوئی، ادھر جغرافیہ بدلا تو ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی رہی نہ میری مسٹری باقی رہی، مسٹری ختم، سارے عہدے ختم۔ اس لیے موت سے غافل ہونا یہ جو ہے انسان کو دین سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے غور و فکر کی جو اس نے دعوت دی ہے تاکہ انسان نتیجے تک پہنچے۔ ان فی خلق السماوات والارض کا حکم کیوں دیا اس نے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرو گے تو تم نتیجے تک پہنچے گے، اور کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم زیادہ دور نہیں جا سکتے، تم دبئی نہیں گئے، کشمیر نہیں گئے، کوئی بات نہیں، تم نے اپنے آپ کو تو دیکھا ہے۔ تو قرآن کہتا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر غور نہیں کرتے، غور کرو نا۔ یہ جو تمہارے کان ہیں ان کے اوپر ہی غور کر لو، یہ مائک کیسے بنائے گئے ہیں، ان کا راؤنڈ ہمیں 2-4 نظر آتا ہے، سائنسداں کہتے ہیں اس کے راؤنڈ 4000 ہیں،
4000 راؤنڈ میں اس کا یہ ساؤنڈ بنا ہے، اور پھر اس کے اندر 1,00,000 سے زیادہ مائک لگے ہوئے ہیں۔ وہ پردہ جو ہمیں معمولی نظر آتا ہے، سائنس نے کہا ہے، دوربین سے دیکھا ہے، بولا 1,00,000 سے زیادہ مائک لگے ہوئے ہیں انسان کے کان میں۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم نے اپنے اندر ہی نہیں دیکھا، تمہاری آنکھ کتنی نازک ہے، اس کے اوپر ہم نے جو پلکیں لگائی کتنی نازک ہیں تاکہ کوئی تنکا اوپر سے آئے تو آنکھ میں نہ جائے، اور پھر اس کی صفائی کے لیے ہر وقت یہ فلٹر رہے، اس کے لیے کھارے پانی کا انتظام کیا ہے، جو آنسو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آنکھ کو فلٹر رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر لگے ہوئے 13 کروڑ اس کے اندر جو ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ہر رنگ کو الگ بتاتے ہیں۔ اور فرمائے تمہاری زبان صرف بولتی نہیں، صرف گفتگو نہیں کرتی، جو چکھنے کے جو الگ الگ ٹیسٹ ہیں تو اس کے پاس میں ہر لطف کو، ہر ذائقے کو چکھنے کے لیے الگ ایک خانہ ہے زبان کے پاس میں۔ کہتے ہیں 9,000 اس کے پاس مشینری ہے، 9,000 کھانے بنے ہوئے ہیں جس میں وہ ذائقے ٹیسٹ کرتی ہے۔ ایک ذائقہ بتاتا ہے کہ نمک کھارا ہے، دوسرا جو ہے کھانا بتاتا ہے کہ مٹھائی میٹھی ہے، ایک دوسرا جو ہے کھانا وہ بتاتا ہے کہ نیمبو جو ہے بڑا کھٹا ہے۔ تو اس کے اندر اس طرح کے 9,000 مشینری لگی ہوئی ہے صرف زبان کے اندر۔ ہم تو پتہ نہیں ٹھونستے رہتے ہیں منہ کے اندر، یہ لعاب جو ہے، تھوک جو ہے، یہ بھی ہاضمے کا کام کرتا ہے۔ فالتو سمجھتے ہیں نا تھوک کو، یہ ہاضمے کا کام کرتا ہے۔ دنیا میں ایسی ہاضمے کی کوئی دوائی اب تک پیدا نہیں ہوئی جو تھوک ہاضمے کا کام کرتا ہے، دنیا کی کوئی دوائی کام نہیں کرتی۔ اور فرمایا جب تم اندر ٹھونستے ہو تو پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے رہتے ہیں۔ ہم ریلوے اسٹیشن پہ جو سموسا کھاتے ہیں، پتہ نہیں وہ 15 دن پہلے کا ہوتا ہے، ہمیں گرم کر کے دے دیتا ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ گردے کے پاس میں اللہ نے وہاں پہ سائنس کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ چھلنیاں لگائی، وہ اس کو فلٹر کر کے میدے کو بھیجتا ہے، اور میدے کے پاس بھیجتا ہے تو میدا اس کی قوت کو اکیلا حاصل نہیں کرتا بلکہ باڈی میں پھیلی ہوئی 750 کھرب جو کھانے ہیں ان سب کو سپلائی کرتا ہے وٹامن۔ کتنے کھانے بنے ہوئے جو وٹامن چاہیے جن کو 750 کھرب، اور اس سے بھی زیادہ دماغ کے اندر جو ریکارڈ کا آلہ ہے، یعنی آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، اخبار یاد رہ جاتا ہے، بچپن کی یاد آتی ہیں، کہانیاں یاد ہیں، قصے یاد ہیں، حدیثیں یاد ہیں، قرآن پورا یاد ہو جاتا ہے، وگیان سائنس یہ سارے کمپیوٹر سے زیادہ دماغ کے پاس میں طاقت ہے، اور دماغ کے پاس میں ریکارڈ کرنے کے جو آلات ہیں ان کی تعداد 10 کھرب ہے، 10 کھرب یہ ریکارڈ کرنے کے صرف آلات ہیں۔ اور ڈیلیٹ کا سسٹم بھی اس نے رکھا ہے، جیسے کمپیوٹر میں ڈیلیٹ ہوتا ہے تو دماغ میں بہت ساری آپ نے غیبتیں سنی، چغلیاں سنی، گالیاں سنی، آپ نے ان کو ڈیلیٹ کا کیا ہے، فرمائے ہاتھ اٹھاؤ توبہ کرو، وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا نظام قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم نے اپنے اندر ہی نہیں دیکھا، تم اپنے اندر جھانک کے دیکھتے تو اپنے رب کو پہچان لیتے۔